یہ گستاخان رسول ایک بار پھر متحرک ہوئے اور عاشقان رسول ایک بار پھر ان کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے۔ اللہ کریم ان گستاخان رسول کو غارت کرے، یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے، آمین آمین، تباہ و برباد ہو جائے۔ آمین۔ یہ ہم کو اس طرح مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کو جلاتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو ہدایت دے، ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو یہ غرق ہو جائیں، جلدی جلدی یہ دفع ہو جائیں اور یہ خوشخبریاں ہمیں مل جائیں کہ یہ دنیا سے مطلب تباہ ہو کر نکلے، ایسی عبرتناک ان کو سزائیں ملیں کہ دنیا دیکھتی رہ جائے اور کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ ہم بھی سرکار کی توہین کریں۔ گستاخ رسول کہ شر سے اللہ بچائے۔ دیکھیں یہ خاکے، یہ پرانا قصہ، اب یہ بار بار یہ تازہ کرتے ہیں، تو یہ خاکے الحمدللہ میں نے آج تک نہیں دیکھے، کبھی دیکھے ہی نہیں میں نے، نہ کوشش کی ہے نہ میری خواہش ہے کہ میں اس کو دیکھوں، کیونکہ اس کو دیکھ کر کیا کرنا ہے، اس کو دیکھنے میں کیا ملے گا؟ میرے باپ کا کوئی کارٹون بنا ہے تو میں اس کو بھی نہیں دیکھوں گا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میرے کروڑوں نسلیں قربان، ہماری ساری نسلیں قربان، آبا و اجداد ہمارے قربان، تو ان کے تعلق سے جو بھی ان لوگوں نے کیا کیا ہے، وہ خاکہ گستاخانہ خاکہ یہ سنا ہے، کیا بنایا ہے کبھی میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی الحمدللہ۔ تو خدا نہ خواستہ آپ کو یہ معلوم بھی ہے تو یہ شیئر نہیں کیا کریں۔ یہ بھی ایک عشق ہے کہ محبوب کی صرف خوبیاں دیکھی جاتی ہیں، اور ایسا محبوب کہ جس میں خوبیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو کسی بدبخت نے تہمت رکھی تو ہم اس کو دیکھیں؟ نہیں، ہم محبوب کی صرف تعریف سنتے ہیں، ذرا بھی کسی نے کمزور بات کی ہمارے کان بہرے ہیں، ہم نہیں سنتے، ہم صرف تعریف سننے کے ہی عادی ہیں۔ محبوب کی تعریف سناؤ، محبوب کی نعت سناؤ، حجو نہیں، مذمت نہیں، اور میرے آقا میں تو کوئی مذمت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دور